رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحیح۔ بلوغ المرام باب ازالت النجاستی و بیانها سے ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ بلوغ المرام کا تیسرا باب ہے جو ہمارے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے دو ابواب ہمارے سامنے آئے، ایک باب المیاہ، دوسرا باب الآنیہ، اور اب یہ تیسرا باب ہے باب ازالت النجاسہ و بیانیہ، یعنی نجاست کو دور کرنے کا باب اور نجاستوں کا بیان، یعنی کون سی چیزیں نجس ہیں اور کون سی چیزیں نجس نہیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات اصول کے طور پر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اصل حکم تو چیزوں کے سلسلے میں پاک ہونے کا ہے، یعنی ساری چیزیں پاکی ہوں گی جب تک کہ ناپاکی کی کوئی دلیل مل نہ جائے۔ ناپاکی ایک حکم ہے، اس حکم کے ثبوت کے لیے واضح دلیل چاہیے، کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ محض عقل کی بنیاد پہ اور اپنے احساس کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس باب کی پہلی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب کے بارے میں کہ کیا اسے سرکے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اسے مسلم نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر کیا ہے تو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ کچھ یتیم بچے تھے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت تھے، ان کی کو وراثت میں شراب ملی ہوئی تھی، تو اب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ کیا کرنا ہے، تو کہا کہ بہا دینا۔ پوچھا کہ کیا میں شراب کو سرکے میں تبدیل کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کر سکتے۔ تو اس روایت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ شراب کو سرکے میں تبدیل کرنا یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور سرکے میں تبدیل کیسے کریں گے؟ تو علماء نے لکھا کہ کوئی چیز ملا دیں گے اس میں، جیسے روٹی ملا دی، پیاز ملا دینے سے ایسا ہوتا ہے، خمیرہ ملا دیں تو سرکے میں شراب بدل جاتی ہے۔ تو کوئی سا بھی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے سکر کی جو کیفیت ہے نا، یعنی نشے کی، وہ کیفیت ختم ہو جائے، تو ایسا کرنے کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، کہا کہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، حرام۔ اب کچھ سوالات ہمارے سامنے ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر شراب خود بخود سرکے میں تبدیل ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، یا کسی ایسے آدمی نے سرکے میں تبدیل کر دیا اس کو کہ جس کو علم نہیں تھا، تو اب یہ استحالہ کی کیفیت ہے، یعنی بدل جانے کی، تو
صورت اور حیت بدل گئی تو حکم بھی بدل جائے گا یا پہلا ہی حکم رہے گا؟ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر خود سے سرکے میں شراب تبدیل ہو جا رہی ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور حرمت کا جو حکم ہے وہ حکم قائم نہیں رہ جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شکل بدلنے سے حکم بدلتا ہے۔ تو وہ جانور جو وجود میں آیا نا، جیسے مثال کے طور پر خنزیر ہے ناپاک، تو یہ جانور بھی پاک ہی چیز سے وجود میں آیا ہے۔ ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے نا، تو مٹی کیا ہے؟ پاک چیز ہے۔ تو اب وہ پہلے کا اعتبار کریں گے یا بعد کا اعتبار کر رہے ہیں؟ ہم بعد کا اعتبار کر رہے ہیں نا، تو موجودہ جو حالت ہے اس حالت کا اعتبار کریں گے۔ پہلی حالت نجاست کی ہوگی، لیکن اب وہ حالت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، نجاست کا نام و نشان مٹ گیا ہے، استحالہ ہو گیا، تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو اب تبدیلی والی جو حالت ہے نا اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب چونکہ نشے کی کیفیت نہیں رہ گئی، سکر کی کیفیت نہیں رہ گئی، اس لیے سرکے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے۔ اب اس روایت سے ایک اصولی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وہ اصولی بات کیا ہے؟ وہ بات ہے سد الذرائع، سد الذریعہ یا ذرائع، ذرائع کو بند کرنے کا اصول۔ پہلے بھی بات آئی ہے ابھی پہلے کہ ایک چیز جو برائی کا سبب بننے والی ہے اس کو بھی برائی کے درجے میں رکھ کر اس کو بھی روک دیں گے۔ بہت ساری مثالیں۔ تو یہاں سرکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، سرکہ بنانے سے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ اگر سرکہ بنانے کی اجازت دیں گے تو سرکہ بنانے کی خاطر لوگ کیا کریں گے؟ شراب رکھیں گے، جمع کریں گے، اور جب شراب رکھیں گے اور جمع کریں گے تو پھر کیا ہے؟ خواہش ہو سکتی ہے، اور خواہش ہوگی تو پھر شراب کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جو حرام کا ذریعہ ہو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ شرعی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، سد ذریعہ یا سد ذرائع کا اصول اس کو کہتے ہیں۔ اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی بلوغ المرام لکھنے والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں کس لیے نقل کیا ہے؟ نجاست کی بات اور نجاست، گندگی کی بات، ناپاکی کی بات ہو رہی ہے، تو اس حدیث کو یہاں نقل کرنا کس لیے ہے؟ تو ظاہری طور پر، بلکہ جلدی سے جو ذہن ہمارا جائے گا وہ کدھر جائے گا؟ اسی طرف نہ کہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے یہ بحث کہ نجس ہے یا نہیں ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیں گے کہ نجس ہے، تو اب یہ نجس کیا ہو جا رہا؟ سرکے میں تبدیل ہو جا رہا، تو وہ نجاست کا حکم باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس مسئلے کو تو ہم نے حل کر لیا امام ابن حجر، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ صورت بدلنے سے، حیت بدلنے سے کیا ہے؟ حکم بدل جاتا ہے۔ یہ سوال کہ شراب نجس ہے کیا، تو جمہور علماء اسی بات کے قائل ہے کہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے۔ کیوں نجس ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو، شراب، جوا، استھان اور فال کے تیر، یہ سب رجس ہیں، یعنی ناپاک ہیں۔ تو ناپاک کا قرآن مجید نے اس بنیاد پر کیا کہتے ہیں جمہور علماء کے شراب کیا ہے؟ شراب ناپاک ہے، یہ فکر ہے۔ تو اب اس فکر کی بنیاد پر اگر ہم سوچ رہے ہیں تو اس فکر کی بنیاد پر اس روایت کو یہاں لانا صحیح ہے نا، مناسب ہے۔ لیکن دوسرے کچھ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شراب نجس نہیں ہے۔ کیوں نجس نہیں ہے؟ تو شراب کی
نجاست کی کوئی اور دلیل واضح نہیں ہے، اور کسی چیز کے حرام ہونے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں ہوتا، اس کے الٹا ہوتا ہے۔ آگے بات آئے گی، سمجھایا بھی تھا اس سے پہلے کہ ہر نجس چیز کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ تو شراب اگر حرام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نجس بھی ہو۔ اب یہ مسئلہ کہ قرآن مجید نے شراب کو رجس کا، تو رجس یہ حسی اعتبار سے نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے، بلکہ معنوی اعتبار سے، سمجھ رہے؟ یعنی اس کا اثر کیا ہے؟ ناپاکی کا ہے۔ جیسے تو جوا کو بھی ناپاک کا، اب جوا ناپاک کیسے ہو؟ کدھر سے چھوئیں گے اس کو؟ ٹٹولیں گے؟ ٹٹول سکتے؟ یا استھان کو کیا کہتے؟ جو خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں جانور ذبح کیے جاتے وغیرہ، جہاں ہمارے یہاں چھلا ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی چیز، تو اس کی ناپاکی کیا ہوگی؟ کوئی بھی اس کے ناپاک ہونے کا قائل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو تیر استعمال کرتے تھے فال کے لیے، ازلام، تو ان کی ناپاکی کا بھی کوئی قائل نہیں ہے کہ کوئی چھو لے، ہے نا، کسی چیز کو لگ جائے، چھو جائے تو وہ چیز اس میں نجاست لگ جائے گی، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو جس طرح ان کی نجاست کا مطلب کیا ہے؟ معنوی نجاست ہے، روحانی، معنوی کا مطلب روحانی نجاست ہے، گندگی ہے۔ اسی طرح شراب کی گندگی بھی کیا ہے؟ معنوی ہے، روحانی ہے، حسی نہیں ہے۔ راجع بات یہی ہے کہ شراب کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ ہاں، یہ اسلوب صحیح رہے گا استعمال کرنا، کیا ناپاک نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ایسا بھی کہہ سکتے کہ شراب پاک ہے، لیکن تھوڑا سا دوسرا جاتا پیغام ہے نا، تو کیا کہنا چاہیے؟ شراب ناپاک نہیں ہے نا۔ تو کراہت کا جو پہلو ہے شراب کے حوالے سے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ رہے گا قائم۔ اور پاک ہے تو تھوڑا سا دوسری سوچ پیدا ہو جاتی، تو اس لیے کیا کہیں گے؟ شراب ناپاک نہیں ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے؟ کہ وہ جو عطر ہے نا، اس میں الکوہل ملاتا ہے۔ الکوہل کیا ہے؟ کیا ہے؟ نشاور چیز ہے نا۔ اب وہ جو فکر ہے نا کہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے، اسی فکر کی بنیاد پر ادھر بات آتی ہے کہ الکوہل بھی نشاور ہے نا، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ نجس۔ تو اب وہ ایسا عطر جس میں الکوہل لگا ہوا ہے، اس کو استعمال کر لیا، کپڑے میں لگا لیا، تو اب ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ یا ایسی خوشبو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو دونوں باتیں ہمارے سامنے یہاں آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب کیا ہے؟ نجس نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ حالت بدلنے سے، صورت بدلنے سے حکم کیا ہو جاتا؟ بدل جاتا، حکم بدل جاتا نا۔ تو اب عطر میں اگر الکوہل ملا دیا گیا ہے تو اب اس کی اصلی شکل اور حیت تو قائم نہیں رہتی ہے، یہ رہتی ہے؟ نہیں رہے گی نا۔ تو اس کے اعتبار سے بھی حکم بدل گیا۔ تو اس لیے یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے کہ آدمی سینٹ وغیرہ استعمال کرے جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہو اور اس میں نماز پڑھے، کسی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔